کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کا دن برا گزر رہا ہو، آپ غصے میں ہو اور اچانک سڑک پر ہر ڈرائیور آپ کو جان بوجھ کر تنگ کرنے والا لگتا ہے؟ بالکل. یا آپ اپنے کام کو لے کر تھوڑے پریشان ہو اور باس صرف پوچھ لے پروجیکٹ کیسا چل رہا ہے اور آپ کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے؟ کہ شاید نوکری خطرے میں. سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل. ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم دنیا کو بالکل ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسی وہ ہے نا؟ ایک صاف شیشے کی طرح۔ جی. لیکن آج ہم ایک ایسے گہرے راز پر بات کریں گے جس پر ہزاروں سال پرانی روحانی تعلیمات اور آج کی جدید نیورو سائنس دونوں متفق ہیں۔ اور وہ راز یہ ہے کہ ہم دنیا کو ویسی نہیں دیکھتے جیسی وہ ہے، بلکہ ہم دنیا کو ویسے دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہیں۔ بالکل. اور آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا نفس یعنی ہماری ذات یا انا ایک کیمرے کے لینس کی طرح کیسے کام کرتا ہے۔ اچھا؟ اگر اس لینس پر دھول، مٹی یا چکنائی لگی ہو تو دنیا کا سب سے خوبصورت منظر بھی دھندلا اور بدنما نظر آئے گا۔ تو آج کا مقصد صرف فلسفے پر بات کرنا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس روحانی اور جیسا کہ ہم دیکھیں گے حیاتیاتی لینس کو صاف کیسے کیا جائے تاکہ ہم اس دھند کے پار اصل حق یعنی حقیقت کو دیکھ سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو پھر اس کی بنیاد کہاں ہے؟ مطلب یہ سوچ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، خاص طور پر وحی میں۔ قرآن پاک میں اس تصور کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ سورت الشمس کی آیات 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اسے یعنی نفس کو پاک کر لیا، اور وہ ناکام ہوا جس نے اسے گناہوں میں دبا دیا۔ جی. یہاں یہ لفظ زکاہا بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب ہے پاک کرنا۔ صرف پاک کرنا نہیں بلکہ اس سے بھی گہرا مطلب ہے۔ عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک ہی جڑ سے کئی معنی نکلتے ہیں۔ زکوٰۃ کی جڑ کے 2 بنیادی معنی ہیں، ایک پاک کرنا اور دوسرا بڑھانا یا نشوونما دینا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اس میں ایک گہری نفسیاتی بصیرت چھپی ہے۔ اسے تھوڑا اور واضح کریں، پاک کرنے سے کوئی چیز بڑھتی کیسے ہے؟ یوں سمجھے کہ آپ کے کمرے کی کھڑکی ہے جس پر مہینوں کی دھول جمی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے. آپ اسے صاف کرتے ہیں۔ اس عمل سے کیا ہوا؟ آپ نے صرف کھڑکی کو پاک نہیں کیا، بلکہ اس عمل کے نتیجے میں باہر کا جو پورا منظر تھا جو پہلے دھندلا نظر آ رہا تھا وہ اب آپ کے لیے بڑھ گیا ہے۔ واہ. آپ کو اب وہ درخت، وہ آسمان، وہ پرندے نظر آ رہے ہیں جو پہلے موجود تو تھے لیکن آپ کی گندی کھڑکی کی وجہ سے آپ انہیں دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ نفس کو پاک کرنا صرف گناہوں کو ہٹانا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی بصیرت کو، حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت کو وسیع کرتا ہے۔ بالکل ہے غشاوتن. غشاوتن۔ جی، جس کا مطلب ہے پردہ یا غلاف۔ سورت البقرہ کی آیت 7 میں ذکر ہے کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقی نفسیاتی حالت ہے۔ جی ہاں، ان کے سامنے سچائی ہوتی ہے لیکن ان کا اندرونی فلٹر اتنا گندا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اسے پہچان ہی نہیں پاتے۔ کیا اس کی کوئی عملی مثال ہے کہ کوئی شخص حقیقت کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی نہ دیکھ پائے؟ جی بالکل. ایک لالچی آدمی کا تصور کریں، وہ ایک ایسے کمرے میں داخل ہوتا ہے جہاں ایک خاندان میز پر اکٹھا بیٹھا ہنس کھیل رہا ہے، ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ اس شخص کا اندرونی فلٹر، اس کا لینس ہر وقت مال و دولت اور حصول پر مرکوز رہتا ہے تو اسے اس کمرے میں محبت، تعلق یا خوشی نظر ہی نہیں آئے گی۔ اچھا۔ اس کی نظر سیدھا باپ کی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی پر جائے گی، یا وہ اندازہ لگانے لگے گا کہ کمرے میں رکھا فرنیچر کتنی قیمت کا ہے۔ محبت اور تعلق کا ڈاٹا اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن لالچ کی غشاوہ اس ڈیٹا کو بلاک کر دیتی ہے اور صرف مادی چیزوں کی معلومات کو اندر آنے دیتی ہے۔ وہ اس لمحے کی اصل حقیقت سے مکمل طور پر اندھا ہے۔ یہ پردے اور فلٹر والی بات بہت گہری ہے۔ کیا اسلامی روایت میں دوسرے مفکرین جیسے صوفیہ نے بھی اس تصور کو اسی طرح بیان کیا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ جی ہاں، صوفیہ نے اسی تصور کو شاعری اور استعاروں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ ہمارا دل ایک آئینے کی طرح ہے، ایک آئینہ جسے اللہ کے نور کو منعکس کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ کا نور تو سورج کی طرح ہے، وہ ہر چیز پر یکساں طور پر چمک رہا ہے، بغیر کسی امتیاز کے۔ تو پھر مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اگر روشنی سب پر پڑ رہی ہے تو سب کو ایک جیسا کیوں نظر نہیں آتا؟
مسئلہ روشنی میں نہیں، آئینے میں ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ اگر وہ آئینہ بے قابو خواہشات مطلب شہوت کے دھوئیں سے کالا ہو، جلتے ہوئے غصے یعنی غضب کی آگ سے جھلس گیا ہو، یا تکبر کی کالک سے ڈھک گیا ہو۔ تو اس میں نظر آنے والا عکس خوفناک حد تک بگڑا ہوا ہوگا۔ بالکل، روشنی تو وہی پاکیزہ ہے، لیکن جب وہ اس گندے آئینے پر پڑتی ہے تو عکس بھی گندا ہی نظر آتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ دنیا ہی خراب ہے، جبکہ اصل میں اس کا اپنا آئینہ خراب ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ فرض کریں آپ ایک ہرے بھرے خوبصورت جنگل کو ایک ایسی کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں جس پر کسی نے سرخ رنگ کا اسپرے پینٹ کر دیا ہو۔ ٹھیک ہے؟ آپ کیا کریں گی؟ آپ چیخنا شروع کر دیں گی، ارے درختوں کو کیا ہوا، یہ سب لال کیوں ہے، دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بالکل، اور کوئی آپ کو جتنا مرضی سمجھائے کہ درخت ہرے ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو اپنی آنکھوں سے سب کچھ لال نظر آ رہا ہے۔ مسئلہ دنیا میں نہیں، مسئلہ آپ کی کھڑکی میں ہے۔ صوفیہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا نفس وہ کھڑکی ہے۔ لیکن یہ بات رشتوں کے معاملے میں تھوڑی عجیب نہیں لگتی؟ مطلب اگر مسئلہ میرے دوست یا جیون ساتھی میں ہے تو میں خود کو بدل کر اسے کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ تو ذمہ داری سے بھاگنے والی بات نہیں ہو گئی کہ ہر بار مسئلہ مجھ میں ہی ہے۔ نہیں، یہاں بات ذمہ داری سے بھاگنے کی نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم جس چیز پر رد عمل دے رہے ہیں وہ کیا ہے۔ اکثر اوقات دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے مسائل وہ ہمارے اپنے آئینے پر لگی کالک کا عکس ہوتے ہیں۔ بالکل۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص میں خود جھوٹ بولنے کی عادت چھپی ہوئی ہے تو وہ مسلسل اپنے ارد گرد کے لوگوں پر شک کرے گا۔ اسے ہر بات میں کوئی پوشیدہ مطلب نظر آئے گا۔ تو وہ اپنے دوست کے عمل پر رد عمل نہیں دے رہا، وہ اپنے آئینے میں موجود دھوئیں پر رد عمل دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ سب سے پہلے اصلاح یعنی خود کی اصلاح پر زور دیتے ہیں۔ اور جب آپ اپنا آئینہ صاف کرتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ارد گرد کے لوگ بھی جادوئی طور پر بہتر نظر آنے لگتے ہیں۔ جی، یہ سب روحانی اور صوفیانہ باتیں دل کو تو لگتی ہیں، لیکن میرا منطقی دماغ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا اس کی کوئی ٹھوس سائنسی بنیاد بھی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا ہمارے دماغ کے اندر واقعی کوئی ایسا فلٹر موجود ہے جس کی سائنس وضاحت کر سکے؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کا جواب ہے ہاں، بالکل ہے۔ جدید نیورو سائنس جسے آج دریافت کر رہی ہے، روحانی روایات وہ ہزاروں سال سے بتاتی آ رہی ہیں۔ اچھا، سائنس میں ایک میکانزم ہے جسے ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ کہتے ہیں۔ ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ہمارا دماغ ہر سیکنڈ میں کروڑوں اربوں بٹس معلومات حاصل کرتا ہے۔ آوازیں، نظارے، احساسات، وہ ان سب پر ایک ساتھ کارروائی نہیں کر سکتا، ورنہ وہ پاگل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے زندہ رہنے کے لیے وہ ایک شارٹ کٹ استعمال کرتا ہے۔ وہ ہر چیز کو دیکھنے کے بجائے اپنے ماضی کے تجربات اور اپنی موجودہ اندرونی حالت کی بنیاد پر پیشگوئی کرتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اچھا، تو دماغ ایک طرح سے خالی جگہیں خود ہی بھر لیتا ہے، وہ حقیقت کو نہیں دیکھتا، وہ اس کا اندازہ لگاتا ہے۔ بالکل، اور اس عمل میں دماغ کا ایک حصہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جسے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یا مختصراً RAS کہتے ہیں۔ RAS؟ جی، RAS کو آپ اپنے شعوری دماغ کے دروازے پر کھڑا ایک باؤنسر سمجھ لیں۔ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اربوں معلومات میں سے کون سی معلومات اتنی اہم ہیں کہ انہیں اندر آنے دیا جائے اور باقی سب کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ تو بالکل سچ ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ میں ایک خاص جوتے کا ماڈل خریدنے کا سوچ رہی تھی اور اچانک مجھے ہر دوسرے شخص کے پاؤں میں وہی جوتے نظر آنے لگے، تو یہ میرا دماغ تھا جو مجھے یہ سب دکھا رہا تھا؟ بالکل، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ کیا سب نے راتوں رات وہی جوتے خرید لیے تھے؟ نہیں، وہ جوتے پہلے بھی وہیں تھے، لیکن آپ کے RAS نے انہیں فلٹر آؤٹ کر دیا تھا کیونکہ وہ آپ کے لیے اہم نہیں تھے۔ جیسے ہی آپ نے ان میں دلچسپی لی، آپ کے باؤنسر نے اس معلومات کو VIP قرار دے کر اندر آنے دینا شروع کر دیا۔ یہی سرخ کار کی مشہور مثال ہے نا؟ جی، جب آپ کوئی مخصوص سرخ کار خریدنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ وہی نظر آنے لگتی ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا۔ تو اگر ہم اسے روحانی تصور سے جوڑیں، اگر کسی کا نفس ہر وقت مظلومیت کی حالت میں رہتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ سب میرے خلاف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا RAS صرف انہی چیزوں کو اندر آنے دے گا جو اس کی کہانی کی تصدیق کرتی ہیں۔ 100%۔
اس کا RAS ماحول میں ہر چھوٹی سی توہین، ہر سرد نگاہ اور ہر معمولی تکلیف کو سکین کر کے ہائی لائٹ کرے گا تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ دیکھا دنیا واقعی میرے خلاف ہے۔ اور یہ اسی وقت اس شخص کو لفظی طور پر نظر انداز کر دے گا جو اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، یا اس اجنبی کو جس نے اس کے لیے دروازہ کھولا رکھا تھا؟ کیونکہ یہ معلومات اس کی اندرونی مظلومیت کی کہانی سے میل نہیں کھاتی۔ تو یہ حیاتیاتی اصطلاحات میں تصدیقی تعصب یعنی کنفرمیشن بائس ہے۔ یہی وہ غشاوتن یا پردہ ہے۔ بالکل وہی۔ یہ ایک ہی حقیقت کے 3 مختلف نام ہیں، وحی میں غشاوتن، تصوف میں گندا آئینہ اور سائنس میں تصدیقی تعصب۔ واہ! اگر آپ کا نفس دوسروں سے بڑھتر محسوس کرنا چاہتا ہے تو آپ کا دماغ ایک ساتھی کی ای میل میں ٹائپنگ کی غلطی کو تو فوراً پکڑ لے گا، لیکن اس حقیقت کو نظر انداز کر دے گا کہ وہ آپ کی مدد کے لیے کل رات دیر تک رکا تھا۔ آپ کی بائیولوجی آپ کی انا کی کہانی کی حفاظت کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو ہم نے منطق، تصوف اور سائنس تینوں زاویوں سے یہ سمجھ لیا کہ مسئلہ کیا ہے اور یہ کتنا گہرا ہے، لیکن صرف یہ جان لینا کافی نہیں۔ جی نہیں۔ اگر کوئی یہ سب سن کر کہے واہ یہ ایک اچھی سوچ تھی، اور پھر اپنی زندگی میں واپس چلا جائے، تو اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ بلکہ اس نے اپنے نفس کو تبدیلی کی حقیقت کے بغیر ترقی کا ایک وہم کھلا دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس آئینے کو، اس لینس کو صاف کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے؟ یہی سب سے اہم سوال ہے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی عملی پروٹوکول ہے جسے ہم آئینہ چیک کہہ سکتے ہیں، اور اسے آج سے ہی اسی لمحے سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، آئینہ چیک۔ اس کے 4 آسان مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے مشاہدہ، رکنا۔ یعنی جب بھی کوئی منفی جذبہ اٹھے تو فوراً رک جائے؟ جی، اگلی بار جب آپ کو کسی کے لیے جلن، فیصلہ یا حق پر مبنی غصے کا شدید احساس ہو، مثلاً ٹریفک میں، دفتر میں یا گھر پر، تو فوراً رک جائیں۔ جسمانی طور پر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو جائیں اور ایک گہری سانس لیں۔ یہ پہلا قدم ہے۔ ٹھیک ہے، رک گئے۔ اب دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ ہے سوال۔ اپنے نفس سے پوچھیں، کیا یہ جو میں محسوس کر رہا ہوں، یہ اس شخص کی مکمل سچائی ہے یا یہ میرا سرخ پینٹ ہے؟ ٹریفک والی مثال پر واپس آتے ہیں۔ کوئی آپ کا راستہ کاٹتا ہے، آپ کا پہلا فلٹر شدہ رد عمل ہوتا ہے یہ ایک خود غرض، بدتمیز آدمی ہے۔ آئینہ چیک یہ ہے کہ آپ خود سے پوچھیں، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ہسپتال جلدی میں جا رہا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اسے کوئی ایمرجنسی ہو؟ کیا میں صرف اس لیے غصے میں ہوں کیونکہ مجھے خود کام پر دیر ہو رہی ہے؟ یہ مشکل ہے، خاص طور پر جب آپ غصے میں ہوں۔ لیکن تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ ہے پاکیزگی کا عمل، تبدیلی۔ اب آپ کو جان بوجھ کر اپنے دماغ کو ٹاپ ڈاؤن تعصب سے باٹم اپ مشاہدے کی طرف موڑنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ یعنی اس شخص یا صورتحال میں کوئی ایک معروضی خوبی تلاش کریں۔ جی، لیکن اگر آپ کسی کو واقعی ناپسند کرتے ہیں تو اس میں خوبی تلاش کرنا تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ شروع میں ایسا ہی لگے گا، لیکن آپ کو اپنے دماغ کو مجبور کرنا ہے۔ اگر یہ کوئی ایسا ساتھی ہے جسے آپ ناپسند کرتے ہیں تو اس کی کوئی چھوٹی سی خوبی تسلیم کریں۔ ہاں، وہ وقت پر آتا ہے، یا اس کی تکنیکی مہارت اچھی ہے۔ اچھا، جب آپ دماغ کو زبردستی ایک خوبی تلاش کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو آپ دستی طور پر اپنے آئینے سے کالک کو کھرچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے RAS کو ایک نیا حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ اور چوتھا مرحلہ؟ چوتھا اور آخری مرحلہ ہے ذکر، گھولنے والا۔ یہ اس عمل کو گہرا کرتا ہے۔ اللہ کے نام یا لطیف کا ورد کریں۔ یا لطیف؟ لطیف کا مطلب ہے وہ جو بہت باریک بین ہو، جو چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہو۔ جب آپ یا لطیف کہتے ہیں تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بھی وہ چھپی ہوئی خوبصورتی اور بھلائی دیکھنے کی صلاحیت عطا کرے جسے آپ کا موٹا، شور مچانے والا نفس عام طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو یہ ذکر اس جمی ہوئی کالک کو گھولنے والے کیمیکل کی طرح کام کرتا ہے۔ بالکل۔ اور اس کی مشق چھوٹے چھوٹے لمحات میں کرنی ہے، کسی بڑے واقعے کا انتظار نہیں کرنا۔ بالکل، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے جیون ساتھی کے ساتھ، بس میں کسی اجنبی کو دیکھتے ہوئے اس کی مشق کریں، کیونکہ اگر آپ ابھی اس کی مشق نہیں کریں گے تو آپ کے لینس پر لگا پینٹ وقت کے ساتھ سوکھ کر سخت ہو جائے گا۔
جی اور اس تبدیلی کو محسوس کریں، جب آپ کسی دشمن میں ایک چھپی ہوئی خوبی دیکھتے ہیں تو آپ اپنے سینے میں ایک جسمانی ہلکا پن محسوس کریں گے۔ یہی ایک صاف لینس کا احساس ہے۔ تو جب یہ آئینہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا حتمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا انعام کیا ہے؟ پاکیزہ نفس کا حتمی تحفہ ہے بصیرت، یعنی اندرونی نگاہ۔ جب دھواں چھٹ جاتا ہے تو آپ واقعات پر صرف رد عمل کرنے والے جانور نہیں رہتے۔ بلکہ آپ حقیقت کا ادراک کرنے والے انسان بن جاتے ہیں، جی، اور آپ حسن ظن کے حامل شخص بن جاتے ہیں، یعنی ہر چیز میں اچھائی کا گمان رکھنے والے۔ جی، اور یہ زہریلی مثبتیت نہیں ہے کہ آپ کہیں سب اچھا ہے جبکہ حالات خراب ہوں۔ نہیں، یہ دنیا کو زیادہ درست اور مکمل طور پر دیکھنا ہے۔ اچھا، آپ انہی گلیوں سے گزریں گے، وہی کام کریں گے اور انہی لوگوں کے ساتھ رہیں گے، لیکن جہاں دوسرے ایک ٹوٹی پھوٹی بدصورت دنیا دیکھتے ہیں، وہیں آپ کو ہر چیز میں اللہ کی تجلی، یعنی اس کی خوبصورتی کا جلوہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو ایک بزرگ شخص کی جھریوں میں صبر، ایک بچے کی آنکھوں میں معصومیت اور بارش کی بوندوں میں رحمت نظر آئے گی۔ دنیا وہی رہے گی، آپ کا دیکھنے کا انداز بدل جائے گا۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ اس ایک بنیادی تشبیہ میں کیا جا سکتا ہے: دنیا ایک عکس ہے۔ جی، اگر آپ کو آئینے میں نظر آنے والا چہرہ پسند نہیں تو آئینہ مت توڑیں، اپنا چہرہ صاف کریں۔ اگر آپ کو وہ دنیا پسند نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں تو ہر کسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں اور اپنے اندر کے آئینے کو، اپنے نفس کو صاف کریں۔ اور جاتے جاتے ایک چیلنج، اگلے 24 گھنٹوں میں جیسے ہی آپ اپنے اندر کسی کے لیے کوئی منفی فیصلہ یا جذبہ محسوس کریں، اسی لمحے رک جائیں۔ آئینہ چیک۔ آئینہ چیک پروٹوکول استعمال کریں۔ زبردستی اس شخص میں ایک چھپی ہوئی خوبی تلاش کریں تاکہ آپ اپنا اندرونی لینز صاف کر سکیں۔ صرف ایک بار یہ عمل کریں اور حقیقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتا ہوا محسوس کریں۔ لاجک ویوز کو مزید معلومات کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔